سلام اور آداب۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس مہینے میں انسانی تاریخ کا ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا اور جس نے پوری تاریخ کو متاثر کیا اور مسلمانوں کی تاریخ کو خاص طور پر، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اپنے دور کے حکمران یزید کے خلاف قیام کرنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہر سال اس کو بنایا جاتا ہے اور مختلف مجالس سے اس پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں علماء کرام، خاص طور پر ہمارے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام امام حسین کے قیام اور اس کے مقاصد، اہداف وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ محرم الحرام میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی کی جائے۔ یعنی ہم جو گفتگو کریں گے وہ خاص طور پر جو مسلمانوں کے ہاں ایک مسئلہ فقہ اور کلام کے اندر خاص طور پر بہت زیر بحث رہا ہے اور اب بھی رہتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف نکلنا اور اس کو چیلنج کرنا اور یزید کے بیعت نہ کرنا اور بیعت نہ کر کے آپ کا کوفہ روانہ ہونا، یہ جو سب کچھ ہے، کیا اس کا تعلق اس مسئلے سے بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کس حد تک بنتا ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یعنی وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرنا یا اس کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس سے بغاوت کر دینا، اور اس شخص کو جو کہ حکومت کے عہدے پر براجمان ہے اس کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کرتے ہوئے آخری حد تک چلا جانا کہ اس کے خلاف آپ کو اگر مسلح جد و جہد بھی کرنی پڑے تو وہ کرنا، جس کو عام طور پر خروج کی بحث کہا جاتا ہے۔ کلام اور فقہ کی کتابوں میں اس حوالے سے بہت تفصیلی مباحث موجود ہے، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دور کا کے حالات کیا تھے مختصراً، اور پھر یہ کہ یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی، اور جو شدید مخالفین ہے یزید کے ان کا کیا خیال ہے، جو اپنا آپ کو معتدل سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جو لوگ یزید کو بالکل درست سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف جو قیام فرمایا آپ نے اس ظلم کی حکومت کے خلاف، تو کیا یہ قیام جو ہے یہ حاکم کے خلاف خروج کے ضمن میں آتا ہے؟ کیا یہ جو ان کا عمل ہے، کیا یہ قیامت تک کے لیے قابل استشہاد ہے؟ اور کیا حضرت امام حسین کا جو یہ عمل ہے، کیا خود اہل تشیع کہ ہاں اس سے متعلق جو مختلف تصورات ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے ہاں، یعنی اہل تشیع کے ہاں کے علماء کرام جو ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، کیا وہ اس کو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے خلاف نکلنے کے لیے، ان کی حکومت کو جائز نہ تسلیم کرنے کے لیے اس سے استشہاد کرتے ہیں؟ اسی طرح جو خروج کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے؟ اسی طرح امام حسین کے قیام کے بنیادی اہداف کیا تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ عام طور پر اس سے بہت بات ہوتی ہے، اس سے بہت کتابیں لکھی گئی ہے، بہت لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے،
تو پھر آپ کا کہیں بات ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس میں یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے یا اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ تو ان کی گفتگوؤں سے اور ان کی جو خطوط ہے اور ان کی جو مختلف جگہوں پر خطابات وغیرہ ہے اس سے واضح ہے۔ اور جب وہ نکل رہے تھے اور مختلف جگہوں پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ سب موجود ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے کہ ان کے کیا اہداف تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، یہ تو بہت کچھ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت کچھ حدیثوں میں بھی ہے، تو اس کے باوجود اختلاف ہے، اس کے باوجود فہم میں مسئلہ ہے، اس کے باوجود مختلف تعبیرات ہے۔ اسی طرح امام حسین کا جو قیام ہے اس کی بھی مختلف تعبیرات ہے، تو ان مختلف تعبیرات پہ ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جب اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر پیش کی گئی تو اس دور میں اس امام حسین کے اس عمل کو انقلابی اسلام والوں نے کتنی اس کو اہمیت دی، اور پھر خود اہل تشیع کی ہاں ما قبل خمینی جو شیعہ فکر ہے اس میں اس کو کس طرح لیا جاتا تھا اور ما بعد خمینی فکر میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے کچھ مباحث ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرماتے رہیں، امید ہے آپ کو کچھ نئی باتیں اور کچھ نئے رخ آپ کے سامنے آئیں گے، ہماری کوشش ہوگی لانے کی۔ اختلاف اور اتفاق جو ہے وہ ہر شخص کا اپنے علم اور اس کی فکر اور اس کے مطالعے کے مطابق ہوتا ہے ہر شخص سے، تو ہم جو اس حوالے سے مختلف نظریات پیش کریں گے ان نظریات سے مکمل اتفاق ضروری نہیں ہے، اور ان تمام نظریات کا درست آپ کا کے سامنے ہونا بھی درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بس محض ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انتہائی غیر جانبدارانہ انداز سے ہم گفتگو کریں، اور کہیں پر کوئی مسلکی، مذہبی، اعتقادی، فکری تعصب کو ہم اس کے اندر حائل نہ ہونے دیں۔ تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس پر، کچھ نکات پر ہم اگلی ویلاگس میں آپ گفتگو کریں گے، اور محرم میں اس حوالے سے 10 سے 12 پروگرام کرنے کا ہمارا پروگرام ہے، تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ بھی ضرور پسند آئے گا۔ آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب۔ آج کے بعد کچھ ویلاگس میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے اس مہینے میں رونما ہونے والے اس اندوناک واقعے کی روشنی میں، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، ایک بنیادی عنوان پہ گفتگو کریں گے، اور قیام امام حسین کی روشنی میں یہ بات ہوگی گفتگو ہماری۔ اور جو بنیادی عنوان اس کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ظالم حکمران یا ظالم اور غیر عادل نظام کے خلاف خروج، اس کو ہٹا کر ایک عادل حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، اور اسلامی نظام کے قیام حضرت امام حسین کے قیام کی روشنی میں۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ مکتب خلافت اور مکتب امامت کے علماء کی آراء آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید اور آزاد خیال کچھ اہل علم کی آراء بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اس گفتگو کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہم جن نکات پہ گفتگو کریں گے ان میں سے پہلا نقطہ ہوگا کہ مسئلہ خروج کیا ہے، پھر ہم مسئلہ خروج سے متعلق مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے نقطۂ نظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سے اہل سنت والجماعت کا نقطۂ نظر، اہل تشیع کا نقطۂ نظر، اور اہل تشیع کے نقطۂ نظر پر گفتگو کرتے ہوئے جہاد دفاعی اور جہاد ابتدائی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح خوارج، معتزلہ اور زیدیہ کا خروج کے حوالے سے کیا موقف ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام
اور مسئلہ خروج پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ امام کے اس عمل سے فقہاء نے اور علماء نے ظالم حکمران کے خلاف خروج اور اس حکومت کو ختم کر کے حاکم کو معزول کرنے کا جو مسئلہ ہے اس پر کیا استدلال کیا گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جس حاکم کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا، تحریک چلائی تھی، یعنی یزید کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوگی، اور فسق یزید اور تکفیر یزید پہ تھوڑی سی بات ہوگی، اور یزید کے حوالے سے جو 3 نقطہ نظر ہے، ایک کے لحاظ سے ان کو ایک عادل اور صحیح خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا گیا ہے، دوسرے نقطہ نظر کی روح سے وہ دنیا کا ایک بدترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران اور بدترین فاسقوں میں سے ایک فاسق ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور اسی کی ضمن میں جن لوگوں نے ان کی تکفیر پہ بات کی ہے مختصراً اس پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا نقطہ نظر جس کو ان دونوں کے درمیان کا نقطہ نظر کہا جا سکتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اسی طرح شہادت امام حسین کے اسباب و علل پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اس حوالے سے مختلف ماہرین نے، علماء نے کیا بات کی ہے۔ اور پھر خروج حسین سے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کا اثبات، اور پھر ہم تفصیل سے امام حسین کے جو قیام سے یہ جو استدلال کیا جاتا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے خاص طور پر اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے کہ ان کا جو قیام ہے، ان کا جو یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی دلیل بنتی ہے یا لوگ بناتے ہیں کہ اسلامی نظام کے قیام یا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر ہم خود امام حسین کا جو اہداف کے حوالے سے جو مختلف نکات یا مختلف نقطہ نظر ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو ان چند موضوعات پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ویلاگس کے اندر میں نے بنیادی نکات یا بنیادی موضوعات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر آپ احباب کو اس طرح کی موضوعات سے دلچسپی ہے تو آپ ضرور اس کو سنیں، اپنی آراء سے ہمیں مستفید بھی فرمائیں، اپنے دوست احباب اور جن کو اس طرح کے موضوعات سے جن حضرات کو دلچسپی ہے ان کو شیئر بھی کیجئے، تنقیدی آراء کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے سے یہ بنیادی موضوعات بیان کر دیے ہیں۔ تمہیدی طور پر 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں جب ہم امام حسین کے اوپر بات کرتے ہیں تو 2 بڑے جو مسلمانوں کے مکاتب فکر ہے، ان دونوں کا بنیادی موقف کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اہل سنت کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو 2 فضیلت حاصل ہے، ایک تو صحابیت کا شرف جس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں جو اصول ہے تمام صحابہ عادل ہے، اور دوسرا ان کا اہل بیت سے ہونا۔ تو اہل سنت کا جو تصور صحابی ہے یا تصور صحابیت جو ہے ان کا، اس کے اندر صحابی معصوم نہیں ہوتا، صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، اور خطأ اجتہادی بھی ممکن ہے، اور گناہوں کے سرزد ہونے کے باوجود ان کی عدالت مجروح نہیں ہوتی۔ جبکہ اہل تشیع کا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بنیادی ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور اس کی 2 بنیادی جو رکن ہے، ایک تو امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کو خدا کی طرف سے اس کے اوپر نص موجود ہوتی ہے جس سے وہ امام بنتا ہے، اور دوسرا معصوم ہوتا ہے، یعنی ان سے خطأ اجتہادی یا بشری لغزشیں اور اس قسم کے گناہوں کا صدور ان سے ممکن نہیں۔
جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور دونوں اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس عظیم شخصیت پر دونوں مسالک نے جو گفتگو کی ہے اس میں کسی کو توہین کا مرتکب قرار دے دینا، کسی کو گستاخ قرار دے دینا، یہ علم کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں چلتی. کیونکہ اگر ایک اہل سنت کا سے تعلق رکھنے والا یا ایک آزاد خیال مسلم مفکر اگر کسی کام کو امام حسین کی غلطی یا ان کی خطأ اجتہادی قرار دے تو یہ ان کا جو تصور صحابی ہے اس کی روح سے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ یہ بات کرے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے موضوعات کے اوپر ہو سکتے کچھ اس قسم کی گفتگو بھی آئے. دوسرا، مسلمانوں کے ہاں خاص طور پر گزشتہ 100-150 سال سے جو ایک انقلابی اسلام کا تصور ابھرا ہے، اور شیعہ دنیا میں گزشتہ کوئی 40-50 سال یا 60 سال کا عرصہ گزرا ہے جو وہاں پر یہ فکر ان کے ہاں پہنچی اور وہاں پر شد و مت سے اس پہ کام کیا گیا، اور پھر حالات نے سازگار ہونے کی وجہ سے ایران میں ایک انقلاب بھی آیا جس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کہتے ہیں. اور شروع میں تو ان کو لگا کہ ہم اسلامی انقلاب لا رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کو آٹا دال کا باؤ معلوم ہوا اور یہ پتہ لگا گزشتہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہاں پر اس نوع کا اسلامی نظام منافذ ہے جس کا ان کا دعویٰ تھا. جس طرح آپ کے ہاں کا عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کرتا ہے، لیکن جب عملی سطح پہ اترنے کی کوشش کرے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. تو خیر، تو یہ جو انقلابی اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اور اسلام بطور سیاسی نظام کا جو تصور ہے، اس حوالے سے جب سے یہ چیز آئی اس نے شیعہ فکر میں بنیادی کیا تبدیلی پیدا کی، اور خاص طور پر قیام امام حسین کے حوالے سے کیا بنیادی تبدیلی ہوئی اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ مطلب اہل سنت کے نقطہ نظر سے تو ایک خلافت جو ہے وہ ضروری امر ہے اس کا قائم ہونا، لیکن ان کے ہاں چونکہ خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اس کا کوئی متعین طریقہ ان کے ہاں بھی موجود نہیں ہے. گزشتہ خلیفہ کی وصیت سے بھی اس کا انتخاب ہو سکتا ہے، شورا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شخص زبردستی حکمران بن جائے تو ان کے ہاں وہ بھی پھر تسلیم شدہ ہے. لیکن شیعوں کے ہاں نقطہ نظر تھوڑا سا دوسرا ہے، ان کے ہاں تو یہ منصب تو امام معصوم کا ہے. لیکن امام معصوم کا دور بھی غیبت کبریٰ کی بات ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، اب وہ امام بنفس نفیس موجود نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یعنی 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کی بات شیعہ بالکل اسی جگہ پر موجود ہو گیا جس جگہ پر پہلے اہل سنت ہے. یعنی اب ان کے ہاں جو ولی فقیہ ہے، جو عالم ہے، جس کو وہ امام کا نائب کہتے ہیں، تو اب ان کی حکمرانی ہوگی، کسی بھی نام سے آپ اس کو قائم کرے. تو اس لیے دونوں کے ہاں کوئی اس قسم کا کوئی متعین کوئی طریقہ نصوص سے ثابت نہیں ہوتا، نہیں ملتا. اسی طرح اگر کوئی حاکم یعنی امام معصوم تو چونکہ وہ معصوم ہے تو اس سے تو غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن جو نائب امام ہے وہ تو معصوم نہیں ہوتا جو اسلامی حکومت کے نام پہ کسی کرسی پہ براجمان ہے. اسی طرح اہل سنت کے ہاں حضور کے بعد کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، جو بعد میں شرائط خلیفہ پہ پورا نہ اترے تو اس کے بعد پھر اس کو معزول کس طرح سے کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی واضح ہدایات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اہل علم کا شدید اختلاف ہے. تو ہم اس طرح کے کچھ بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے. آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے. ہم نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج اور ظالم اور غیر عادل حکومت کا خاتمہ، نیز اسلام کو بطور نظام حکومت اور بطور سیاسی نظام کے غالب کرنا، اور امام حسین علیہ السلام کا قیام. اس پہ ہم گفتگو کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. گزشتہ 2 ویلاگ سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی. تو آج ہم اسی سلسلے کا جو اگلا عنوان ہے اس پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ خروج. یعنی خروج کیا ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ہاں
مختلف فقہی مسالک اور مکاتب کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ خروج بھی ہے، اور مسئلہ خروج کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا حاکم اور آپ کا حکمران جس کو آپ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، یا وہ منتخب کسی بھی ذریعے سے وہ آپ کا خلیفہ یا حکمران بن گیا ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی بنیادی شرائط ہے جو اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں سے کون سی شرط ایسی ہے کہ اگر وہ مفقود ہو جائے، وہ شرط اس سے ختم ہو جائے، تو پھر اس کو معزول کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو خروج کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس حاکم یا اس حکمران کی حق کی حکمرانی سے آپ باغی ہو گئے، یا اس کو آپ حکمران تسلیم نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ اس کے اندر یہ شرائط یا یہ فلاں بنیادی شرط موجود نہیں، لہٰذا اب اس کو ہمارے اوپر حاکم رہنے کا یا خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس کو معزول کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے مسلح خروج، ٹھیک ہے، یعنی آپ طاقت کے ذریعے یا طاقت استعمال کر کے آپ اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی سب سے آخری منزل یا آخری شکل ہے، اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ہوئے لوگ میں نے اشارہ کیا تھا، ابھی دوبارہ یہ بنیادی بات ہے، اس لیے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں تو 12 امام اثنا عشری شیعوں کے نزدیک، باقی زیدیہ اسماعیلیہ کی میں بات نہیں کر رہا، اثنا عشری شیعوں کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے، جب تک یہ بات کوئی نہ تسلیم کرے، اپنے عقیدہ کا حصہ نہ بنائے، وہ اثنا عشری شیعہ نہیں بن سکتا، کہ 12 ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کو باقاعدہ خدا نے رسول کے ذریعے امت کے لیے ان کو خلیفہ، حکمران یا امام ان کو متعین کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ہستیاں منصوص من اللہ ہو، خدا کی طرف سے نص موجود ہو کہ یہ مسلمانوں کے پیشوا یا ان کے حکمران یا ان کے رہبر ہوں گے، تو اس شخص کے اندر تو یہ ہو نہیں سکتا کوئی شرط مفقود ہو جائے، اس سے وہ شرط ختم ہو جائے۔ سب مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب غیر معصوم کی حکومت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی جب انہوں نے خلیفہ کی شرائط پہ بات کی ہے، یا شیعہ فقہا اور مجتہدین جب حاکم اسلامی کی صفات یا ایک قاضی کی صفات یا ایک مجتہد کی صفات جب وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ صفات اس طرح سے ہے، ان میں سے جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے کوئی شرط اگر اس حاکم سے، اس خلیفہ سے ختم ہو جائے، اس حاکم شرع سے، تو پھر اس کو اس کے کرسی سے معزول کرنا ہے۔ ان بنیادی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہے اس کا عادل ہونا۔ اب عادل ہونے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر پھر حاکم کو معزول کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، یا معزول کیے جانے پر اس مسئلہ جو مختلف فی ہے وہ اس بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات کے صفحہ نمبر 259 پر لکھتے ہیں کہ 6ٹھی شرط عدالت ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسلامی احکام پر کاربند ہو اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ قاضی ابو یعلا الفرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر میں علم اور عدالت کی وہی صفات ہونی چاہیے جو قاضی کے لیے ضروری ہیں، اور قاضی کے لیے ابتداء میں یہ بھی ضروری قرار گیا تھا کہ وہ علم میں اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوا ہو اور عدالت کی تمام شرائط کا جامی ہو۔ اس کے بعد نیچے جا کے لکھتے ہیں کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان گواہ کو عادل سمجھنے کے لیے اس کی ظاہری عدالت کافی ہے، یعنی اگر ظاہری حالات سے اس کا فسق نظر نہ آ رہا ہو تو اسے عادل ہی سمجھیں گے۔ پھر تقی صاحب نے آگے بحث کی کہ جب معاشرے میں انحطاط اور زوال آنا شروع ہوا اخلاقی اقدار کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو اس شرط میں نرمی ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ بات موجود ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ آپ کا فسق کا ارتکاب کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے اور فاسق ہو جائے اور اس کی عدالت مجروح ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ ہے وہ خروج کا مسئلہ جو فقہ کے ابواب میں اور علم کلام کے اندر بھی یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک حاکم آپ کا
وہ اب فاسق ہو گیا، اس نے فسق کا ارتکاب کر لیا، اور اب اس فسق کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر وہ حاکم جو ہے وہ کفر صریح کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، یعنی کفر صریح جس کے اندر کسی تعویل کی گنجائش نہیں، تو اس کا تو وہ تو حق حکمرانی بالکل کھو بیٹھے گا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیونکہ ان اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مسلمان پر کافر کی ولایت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں پر ولایت کرنے کا یا حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو وہ تو بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پھر کسی بھی صورت تخت سے اتارنا ہے، وہ خود اترے، اور اگر بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کر کے وقت گزاری اس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ کفر سے کم درجے کا اس کا گناہ ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف مختلف مکاتب کے درمیان ہے بلکہ ایک ہی مکتب کے درمیان بھی ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کے ہاں عام طور پر تو یہ بات مشہور ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے فاسق حکمران کو معزول کرنے کے لیے خروج جائز نہیں ہے، یعنی مسلح جد و جہد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ تنقید نہیں کریں گے، بالکل تنقید کریں گے، جو آپ کو اختیار حاصل ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا جائے گا، اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ معاصی میں یا خلاف شرع احکامات میں تو اس کی اطاعت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ لا معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ان سب کی ہاں بنیادی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، کہ اگر وہ حاکم کسی ایسے کام کا حکم دے یا کوئی ایسا قانون بنائے جو اسلامی شریعت سے متصادم ہے، تو اس خاص قانون اور اس خاص حکم میں تو اس کی اطاعت بالکل حرام ہے۔ لیکن وہ اس طرح کا کوئی حکم تو نہ دے، لیکن وہ خود فاسق ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے، تو اس پہ اختلاف ہے۔ اہل سنت کی ہاں اس میں دونوں نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو معزول کیا جائے گا۔ دوسرے نقطۂ نظر کی روح سے میں اگلی ویلوگ میں اس پہ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اس کو معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کی جائے گی، خروج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، ایک تو کچھ روایات ہے جس کے اندر اس کی ممانعت ہے، حالانکہ اس کی حمایت میں بھی پھر روایات اور آیتیں موجود ہیں جس کے اندر ظلم کے خلاف اٹھنے کا، ظالم کا ہاتھ روکنے کا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان روایات کو بنیاد مان کے باقی روایت اور احادیث کو اس کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسری بنیادی وجہ جو خود فقہائے اہل سنت یا علماء اہل سنت لکھتے وہ یہ کہ مسلسل پے در پہ ناکامیوں کو دیکھ کر کہ جو بھی تحریک نکلی خروج کی حکمرانوں کے خلاف، اس کی وجہ سے نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے یا فقہاء اہل سنت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا، لیکن بہرحال اس پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل تشیع کی ہاں بھی جو حاکم ہے، یعنی امام منصوص اور منصوب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ معصوم کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کے بعد جو آپ کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے، یا خود امام معصوم کے دور میں جس طرح کے یزید کا دور ہے، معاویہ کا دور ہے، اور بعد میں بنو اس کا امیہ کا پورا دور، ان سب میں یعنی ائمہ معصومین تو موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے جو کہ ظالم بھی تھے، فاسق بھی تھے، غیر عادل بھی تھے۔ تو اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اہل تشیع کی ہاں تو قدیم شیعہ فکر کے اندر تو یہ ہے کہ مسلح جد و جہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی حاکم کو معزول کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن بعد میں اس فکر میں تبدیلی آئی، خاص طور پر ما بعد خمینی فکر میں تو یہ بالکل ہی کانسیپٹ تبدیل ہو گیا۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر یہ ممنوع ہے، اچھا اب شیعوں کے ہاں بھی بھئی یہ اختلاف کیسے ہوا، اور پرانے یعنی قدیم شیعہ فکر کے اندر تو بالکل اس کے جواز اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا، تو وہاں بھی کچھ روایات موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ احادیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ عصر غیبت میں، زمانہ غیبت کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جائے گی، کوئی بھی خروج کی تحریک نہیں اٹھائی جائے گی،
پھر مسئلہ ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک ہے تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اس کو کیا وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ٹھیک ہے۔ بلکہ کچھ اہل علم کا تو یہ خیال ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ تھا کہ آپ قیام ظہور امام آخر زمان سے پہلے کوئی اس قسم کی تحریک نہیں اٹھائیں گے، نہ کوئی اسلامی حکومت کا کوئی کانسیپٹ تھا وہاں پر، کیونکہ معصوم کی عدم موجودگی میں آپ خدا کے نام پر جو بھی حکومت قائم کریں گے اس کے اندر آپ کے اندر توسیع پسندی آئے گی، آپ کے اندر ظلم کا شائبہ آئے گا، آپ جو ہے وہ عدل کو فراموش کریں گے، اور یہ سب کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جو ملک اس نام سے جس کو وہ اقتدار لیا گیا تھا اور وہاں پر اب ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں، اور پھر جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی، مخالفین کا گلا دبانا، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی یہ معصوم ہی کا کام ہے، اس لیے امام آخر زمان آئیں گے، اور یہ انتظار کا جو عہد ہے اس کے اندر ہم نے ان کی آمد کی دعائیں کرنی ہے، انتظار کرنا ہے۔ باقی پھر اس کے بعد ہمارے ہاں آج کل کے انقلابی شیعہ حضرات جو ہے وہ جس انداز سے اس تصور کو رد کرتے ہیں، وہ پھر اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ ہم پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسئلہ خروج کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، اس میں سے مختلف فی پوائنٹ کیا ہے، متفقاً علیہ پوائنٹ کیا ہے، تشیع کا اور تسنن دونوں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ رہی بات جدید انقلابی آزاد خیال مسلم اہل علم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پر انتہا پسندانہ تحریکیں اٹھی، چاہے وہ داعش کے نام سے ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، یا چاہے وہ آج کل افغانستان کے طالبان ہو، تو ان سب کے ہاں تو یہی ہے کہ بھئی آپ کا جو حکمران ہے، چونکہ وہ نہ صرف فسق بلکہ وہ شرک کا بھی مرتکب ہے، تو ان حکمرانوں کا تختہ الٹنا ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بہت تفصیل سے ان سب کا جائزہ لیا ہے، حوالوں کے ساتھ ان سب کو پیش کیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو صرف مسئلہ خروج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم مختصر گفتگو کریں گے کہ حکمران کو معزول کرنے کے لیے جو خروج کا مسئلہ ہے اور اس میں جو مسلح جد و جہد کے ذریعے حاکم کو معزول کرنا ہے، اس حوالے سے مکتب خلافت کا کیا نقطہ نظر ہے، یعنی اہل سنت والجماعہ کا اس پہ کیا موقف ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا ایسے حکمران کو طاقت استعمال کر کے اس کے عہدے سے معزول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں دونوں گروہ موجود ہے، اس کے جواز کے قائل بھی اور عدم جواز کے، لیکن عام جو معروف بات ہے اور اہل سنت کے ہاں جو جمہور نے جس نقطہ نظر کو اپنا لیا ہے وہ یہی ہے کہ عالم اور فاسق حکمران کو طاقت اور قوت کے بل بوتے پر یا اس کے ذریعے اس کا خاتمہ یا اس کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھتا ہوں کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفر بواہ کی صورت میں، یعنی واضح کفر کی صورت میں اس کو معزول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور طاقت اگر موجود ہے اس کو ہٹانے کی تو اس طاقت کا استعمال کر کے اس کا تختہ الٹا جائے گا۔ لیکن اگر کفر بواہ سے نیچے نیچے کی معصیت ہے کا شکار ہے کوئی حاکم تو اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ امام مسلم کی جو شرح صحیح مسلم ہے اور اس کے جو معروف شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ اہل سنت کے ہاں انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ ایسے حکمران کو معزول کرنے کے لیے مسلح راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ نووی صاحب لکھتے ہیں جہاں تک ان کے خلاف خروج اور ان سے قتال کا تعلق ہے تو یہ حرام ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اگرچہ حکمران فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حکمران کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا، جبکہ کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے اہل سنت میں سے کہ امام نووی نے یہ جو بات کی، نووی صاحب نے، کہ اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے، تو ان کا یہ اجماع کا جو نقطہ نظر ہے یہ درست نہیں ہے۔
کیونکہ خود مسلم تاریخ میں عہد صحابہ سے لے کر بعد تک خروج کی کئی مثالیں موجود ہے، اور اگرچہ آگے جا کے امام نووی نے ان کے بارے میں اپنا موقف کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے. اسی طرح حنبلیہ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. شافعیہ کے ہاں اس بارے میں دو رائے ہے. ایک راجح قول کے مطابق فسق سے معزول نہیں ہوگا، جبکہ مالکیہ کے نزدیک بھی فسق کے خلاف خروج نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں خون خرابہ اور فتنہ و فساد نیز ناکامی کا زیادہ اندیشہ ہے. امام قرطبی جو اہل سنت کے معروف مفسر قرآن ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 30 کی تفسیر میں انہوں نے ضمناً اشارہ کیا ہے کہ جمہور کے نزدیک ایسے حکمران کی امامت فسخ ہو جائے گی اور فسق کی بنیاد پر وہ معزول کیا جائے گا. اگر فاسق کی امامت کو جائز قرار دیا جائے گا تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے اس کو حکمران بنایا گیا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کفر، نماز کے ترک یا ترک کی دعوت دینے یا شریعت کا کوئی پہلو چھوڑنے پر معزول کیا جائے گا. تو یہاں پر امام قرطبی خود اہل سنت کے ایک معروف مفسر اور عالم دین ہے، ان کا تو یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی دونوں آراء موجود ہے کہ آیا وہ ظالم اور فاسق حاکم کو معزول کرنے کو درست سمجھتے تھے یا نہیں. ان سے متعلق دونوں خیالات موجود تھے. متأخرین احناف کا خیال ہے کہ فاسق اور ظالم کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، جبکہ خود امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ اس حوالے سے دونوں آراء ہے کہ ان کے ہاں اس کا جو ظالم یا فاسق حاکم اس کو معزول طاقت کے ذریعے کیا جائے گا یا نہیں. علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ اور عالم دین تھے، گزشتہ سالوں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کے قائل تھے. غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح صحیح مسلم میں ان علماء اور مشائخ پر تنقید کی ہے جو یزید کی تکفیر اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس سے امام حسین کے خروج کو صحیح ثابت کیا جائے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ فاسق کے خلاف خروج نہیں ہے، اس کو ہٹانے کے لیے جد و جہد نہیں کی جائے گی، تو امام حسین نے جو کیا وہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب ذہن میں رکھیے گا یہ اہل سنت کی بات ہو رہی ہے جن کے ہاں امام معصوم نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک صحابی اور اہل بیت کا ایک فرد نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے معصوم نہیں ہے. تو بہرحال ان کے ہاں پھر اس پہ ہے کہ امام حسین کا جو خروج ہے صحابی ہونے کے ناطے ان کے موقف کو یا ان کے اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے غلام رسول صاحب کہہ رہے کہ کچھ علماء نے کنفیوژن کا شکار ہو کر یزید کی تکفیر کر دی اور اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ امام حسین نے جو قدم اٹھائے وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ یزید جو ہے وہ صرف فاسق نہیں تھا بلکہ وہ کافر بھی تھا. اور جبکہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ان علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ کافر ہو گیا تھا تو پھر جن لوگوں نے اس کا تحریک کا حصہ نہیں بنے امام حسین کے، یا جو لوگ اس کے بیعت میں تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے؟ اس میں بھی تو بہت سے صحابہ تھے یا ان کی اولادیں تھیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے. ان کا اپنا خیال یہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی کا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فاسق کے خلافت کے قائل نہیں تھے، اور ان کے نزدیک فاسق کے خلاف خروج کی اگر استطاعت ہو تو لازماً کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اس کے لیے مثال یہ دی کہ خود امام ابو حنیفہ نے 122 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے خروج کی حمایت کی تھی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے. اسی طرح امام صاحب نے 145 ہجری میں جب عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے دو بیٹوں نے منصور کے خلاف خروج کیا تو ان کے ساتھ بھی تعاون کیا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق اور ظالم کی امامت اور حکمرانی ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، وہ اس کو درست سمجھتے اور خروج کو ناجائز سمجھتے، تو آپ نے ان دونوں شخصیات کی حمایت نہ کی ہوتی. اس کے بعد علامہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف حضرت امام حسین کے عین موافق تھا کہ فتح ہو یا شکست، ظالم خلفاء اور حکام کو معزول کرنے اور خلیفہ برحق کو مقرر کرنے کی مقدور برسعی و جہاد کرنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منسوب کرنا غلط ہے کہ ان کے نزدیک فاسق کی امامت اور خلافت جائز ہے، جیسا کہ شرح عقائد اور بعض دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے
اس موقف کو ہی غلط قرار دے دیا اور یہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ فاسق کی کو بطور حکمران صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی ابو حنیفہ جو ہے انہوں نے ان دونوں تحریکوں کی حمایت بھی کی، اور امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ خروج کے لیے کسی حکمران کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے اس سے کفر کا سرزد ہونا ضروری نہیں ہے، فسق کا سرزد ہونا، اس کا فاسق ہو جانا ہی کافی۔ البتہ مشہور اور معروف یہی ہے احناف کی طرف بھی اور باقی اہل سنت کی طرف بھی کہ ان کے ہاں کفر بواہ یعنی واضح کفر کی صورت میں تو بغاوت یا اس کو حاکم کو معزول کرنے کے لیے مسلح راستہ اختیار کرنا، اس کے خلاف اقدام کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ یہ اختلافی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پر معروف یہ ہے کہ اہل سنت تو بالکل ہی اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ فاسق کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں، کیونکہ صحابہ تمام عادل ہے، اور پھر عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو بالکل حرام قرار دے۔ البتہ جن لوگوں نے یزید کو صالح حکمران ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس قسم کی استدلالات کر کے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا، امام حسین نے کس طرح سے ایک یزید کو حاکم نہ مان کر اور ان کے خلاف ایک اقدام کیا، تو یہاں پر جمہور اہل سنت یا جو مین اسٹریم اہل سنت ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اہل سنت کے بہت معروف عالم دین مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ فسق کی صورت میں خروج جائز نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، اور اس جائز نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ روایات اور نصوص کے اندر تو دونوں کی گنجائش ہے خروج کو جائز کرنے اور نہ کرنے کی، لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اس قسم کی خروجی تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہوا، اس لیے علماء نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ البتہ ایک صورت ہے جس کے اندر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ ایک صورت ہے تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام و سیاسی نظریات کے صفحہ نمبر 407 پر رقم تراز ہے کہ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح خروج کے ذریعے امیر کا تختہ الٹنے کی اجازت دی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت سے ایک روایت مروی ہے معروف، اس روایت کو یہاں پر بیان کی، اور پھر اس کا آگے وہ لکھتے ہیں یعنی اس صورت میں جب خلیفہ یا حکمران سے واضح کفر صادر ہو جائے تو اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے آپ نے ہٹانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ یعنی اس کی دو شرطیں اور ہے، ایک یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ہٹا دینے کی قدرت ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہٹانے میں کوئی اور اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کفر بواہ کی صورت میں بھی یہ اچھا ان کا تو یہ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ بھائی واضح جو کفر ہے اس کا جو مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف طاقت موجود ہو اس سے مسلح جدوجہد کرنے کی، اور اس مسلح جدوجہد کی وجہ سے کوئی بڑا فساد اور واقع نہ ہو رہا ہو، تب اس کے خلاف خروج ہے، ورنہ وہاں پر بھی صبر سے کام لینا ہے۔ جبکہ اہل سنت ہی کے ایک بہت بڑے معروف عالم دین جن کو یہ لوگ حکیم الامت بھی کہتے ہیں، مولانا محمد طیب صاحب، یہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے، اور آپ سوچے اس کا محتمم ہونا، تو ان کی ایک کتاب شہید کربلا اور یزید، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی جواب میں محمود عباسی، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، جس میں انہوں نے خلافت معاویہ یزید لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یزید سے تو عادل حکمران کوئی تھا ہی نہیں، تو اس پر بحث کرتے ہوئے خروج کی بحث پہ انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور پھر اس حدیث سے بہت تفصیلی اس پہ گفتگو ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں ان کی کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 107 پہ طیب صاحب لکھتے ہیں، بہرحال حدیث عبادہ میں، یعنی جس میں یہ ہے کہ حکمران کے خلاف صرف اس وقت آپ مسلح جدوجہد کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں جب وہ واضح کفر کا ارتکاب کرے، ٹھیک ہے۔ واضح کفر سے مراد تقی عثمانی صاحب یا اس نوع کے دیگر علماء کا تو یہ خیال ہے کہ بالکل دائرے سے خارج ہونے والا کفر، لیکن مولانا محمد طیب صاحب کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی بڑی نافرمانی اور معصیت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، بالکل کفر دائرہ اسلام سے خارج ہونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ میں یہ لکھتے ہیں، بہرحال حدیث عبادہ میں جبکہ کفر بواہ کے معنی معصیت بواہ کے ہیں،
تو اس حدیث کی روح سے حضرت حسین کے خروج پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، یعنی کہتے ہیں کہ واضح کفر کا مطلب ہے واضح نافرمانی، ایسی معصیت جس کی کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، فسق ایسا سزت ہو جائے۔ تو اس حدیث کی روح سے حضرت حسین کے خروج پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یزید کے کافر ہوئے بغیر ہی اس پر خروج جائز تھا، جبکہ وہ اور اس کی سبیانی پارٹی معصیت بواہ کی شکار ہو چکی تھی، جو اعلانیہ جماعتی فسق تھا، اور یہ حدیث عبادہ معصیت بواہ پر خروج کو جائز قرار دے رہی ہے، نہ کہ ممنوع۔ ٹھیک، یعنی انہوں نے کفر بواہ کو معصیت بواہ کے مفہوم میں لے لیا۔ اب آگے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر حدیث میں کفر بواہ سے کفر ہی مراد ہو اور امیر کے معاصی اور فسق و فجور پر خروج جائز نہ ہو، جو عباسی صاحب کا دعویٰ یعنی محمود عباسی کا، تو پھر بھی اس حدیث کی روح سے یزید پر خروج کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ فسق و معصیت کی وجہ سے خروج کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ امام متفق علیہ ہو، لیکن اگر امام کی بیعت ہی مختلف فی ہو کہ بعض بیعت کریں اور بعض ابتدا ہی سے اسے امام نہ مانے، نہ اس کی بیعت کرے، تو بیعت نہ کرنے والے اس کی اطاعت کے پابند نہیں، اور وہ اس کے جماعتی رنگ کے معاصی دیکھ کر اس پر خروج کر سکتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ عبدالعزیز نے اس حدیث کا یہی محل قرار دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ حضرت حسین کا یہ سفر کوفہ کا اقدام اور یزید کی بیعت سے گریز قطعاً اس حدیث کے خلاف نہیں، نیز حضرت حسین کا خروج یزید کے مظالم کے دفعے کے لیے تھا، حضرت حسین کا خروج یزید کے مظالم کے دفعے کے لیے تھا، خود اس کے رفع کرنے کے لیے نہ تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو دونوں نقطۂ نظر اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے بتانے کی۔ اس میں بہت طویل بحثیں ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی، فقہ کے تمام مکاتب کے ابواب کے اندر خروج وغیرہ میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ تو آج کی ویلوگ میں نے صرف اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ ان کا موقف آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف قیام اور اس سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف خروج کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ جس بنیادی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے یا کریں گے اب، وہ یہ ہے کہ امام حسین کے اس اقدام سے ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی حکومت یا ایک انقلاب برپا کرنے پر استدلال۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اہل سنت والجماعت کا نقطۂ نظر اس حوالے سے پیش کیا تھا کہ ان کے ہاں ظالم اور فاسق حکمران کی حکمرانی اور ایسا حکمران جو فسق کا ارتکاب کرے اور اس کی عدالت ختم ہو جائے تو اس کو معزول کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے ان کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ ان کے ہاں اس بات پر اجماع ہے کہ خروج جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر کچھ اختلافی آراء اور اس مسئلے کا جو کیوں اس کی ممانعت کی گئی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو بات اصولی طور پر پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ خالق کی نافرمانی اور معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید وہ ظالم حکمران کی خلاف شرع کاموں میں بھی اطاعت کو جائز سمجھتے ہیں یا اس کو واجب، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے جو خروج کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو مسلح جد و جہد کے ذریعے اس کو ہٹانا ہوتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں بات میں یہ بات جو زیادہ تسلیم کر لی گئی کہ ایسا خروج جائز نہیں،
تو اس کی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے اہل سنت کے ہاں کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان کا فائدہ کی بجائے نقصان ہوا، معاشرے میں انارکی پھیل جاتی تھی، فساد زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وہاں بہرحال اختلافی آراء موجود ہیں، اور اب بھی ہے جو اس کے ماننے والے ہیں کہ نہیں، خروج بالکل کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ کے ہاں جو ٹی ٹی پی اور دنیا بھر میں جو باقی تحریکوں نے جو حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے جو کام کیا یا کوششیں کی، تو وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجماع ہو گیا اور بالکل حرام ہو گیا، ایسا نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ناکامی ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فساد زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے اس سے بات کر لی تھی۔ آج ہم باقی مسالک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور پھر اگلی ویلاگ میں ہم اثنا عشریہ کا موقف تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں جو معروف مکاتب فکر ہے مسلمانوں میں، اور ان میں سے ایک مکتب فکر جو ہے وہ ہے خوارج۔ اب ان کا ایک حصہ رہ گیا ہے یمن وغیرہ میں، اور ابتدا میں یہ حضرت علی کے دور میں یہ تحریک اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر تکفیر کا انہوں نے راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو کے اوپر دونوں کی تکفیر کی، ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ایک بہت متشددانہ انہوں نے سرگرمیاں اپنی شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خوارج ہے، ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت اور قدرت ہے تو پھر ظالم حکمران کو طاقت اور قوت کے ذریعے تختہ الٹ کر اس کو معزول کر دینا چاہیے۔ یہ امام اشعری کی کتاب ہے، ابو الحسن اشعری کی مقالات الاسلامیین ویسے اس کا نام ہے، اور اس کا جو ترجمہ مولانا محمد حنیف ندوی صاحب نے کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے عقائد و افکار، ادارہ ثقافت اسلامیہ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کا جو حصہ اول ہے اس کے صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں کہ مخالفین کے حق میں سیف و قتال کو تمام خوارج جائز سمجھتے ہیں سوائے الاباضیہ کے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ لوگوں کو تلوار کے زور سے کسی عقیدے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ائمہ جور کی اصلاح البتہ ضروری ہے۔ اگر تلوار اٹھانے پر قدرت ہو تو تلوار اٹھانا چاہیے، ورنہ دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے خیال کے مطابق کہ مخالفین کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ قتال اور تلوار اٹھانا جائز ہے، جو ان کا نقطہ نظر سے مختلف اختلاف رکھنے والوں کے خلاف، اور دوسرا جو الاباضیہ ہے وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر مخالف کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں، یہ نہیں۔ البتہ اگر حکمران اور آپ کے جو سلطان ہے وہ اگر ظالم اور جائر ہے تو اس کی اصلاح ضروری ہے، اور اس اصلاح میں جو آخری حد ہے تلوار اٹھانا، وہ اٹھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر کامیابی کا امکان ہو، ٹھیک ہے، قدرت ہو آپ کے پاس، تحریک اور باقی جو قوت اس کے لیے ضرورت ہوتی وہ موجود ہو۔ تو خوارج کا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں سے الباضیہ کا۔ خوارج کے بھی کئی فرقے بنے، ہم آگے جب مکاتب پر اور فرقوں کی تاریخ اور ان کے بنیادی افکار اور عقائد پہ بات کریں گے تو پھر ہم ڈیٹیل سے ان پہ ہی بات کر لیں گے۔ اسی طرح معتزلہ، یہ ایک عقلیت پسند تحریک تھی، اور اب بحیثیت عقلی تحریک کے تو مسلمانوں میں اعتزال کی نشانیاں اور اس کے جراثیم بھرپور طور پر موجود ہے، اور نیو معتزلہ بھی موجود ہے ہر جگہ، لیکن بحیثیت ایک مسلک کے اب دنیا میں ان کا وجود اس طرح سے نہیں رہا۔ تو ان کے بھی جو اصول خمسہ ہے، اور جو ان کے 5 بنیادی اصول معتزلہ کے، تو اس میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو اس کو وہ اس قدر زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اصول میں شامل کر لیا، معتزلہ کے جو اصول ہے۔ تو اس اصول کے مطابق جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ طاقت اور قوت کا استعمال کرنا ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کامیابی کے امکانات ہے، قدرت اور استطاعت ہے، تو پھر باقاعدہ اس کو تلوار اٹھا کر ظالم اور جابر حاکموں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔
تیسرا گروہ جو مسلم مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے وہ زیدیہ شیعہ ہے۔ ان خروج کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دو ٹوک اور واضح موقف ہے وہ ان کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں حضرت زید علیہ السلام انہوں نے اس مسئلے پر امام جعفر سے علیحدگی اختیار کی کہ امام جعفر جو ہے انہوں نے وہ اموی ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کر رہے تھے، اس کے خلاف قیام نہیں کر رہے تھے، اور مسلح جدوجہد کے ذریعے ظالم حاکم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ تو اس بنیادی نقطے کی وجہ سے زید بن علی نے خود تحریک چلائی اور شہید کر دیے گئے، اور یہ وہی زید بن علی ہے جن کی حمایت اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اسی وجہ سے جیسے میں نے گزشتہ ویلوگ میں بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو اختلاف ہو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو زیدیہ جو گروہ ہے یہ شیعوں ہی کا ایک فرقہ ہے، جس طرح شیعوں کے ہاں ایک اثنا عشری شیعہ ہے جو اکثریت میں ہے دنیا میں، اور اسماعیلیہ بھی ہے، اور یہ بھی زیدیہ فرقہ، تو یہ بھی یمن وغیرہ میں ان کی آبادی موجود ہے بحیثیت ایک مسلک کے، یہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جو زیدیہ مسلک ہے ان کے نزدیک ظالم حاکم کے خلاف خروج کرنا واجب ہے، یہ آپ پر لازم ہے، اور ان کے ہاں چونکہ وہ شیعہ فرقہ اسی لیے شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی امامت کے حوالے سے نص کے اور عصمت کے قائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح اور کون سے بنیادی عقائد ہے جس کی وجہ سے اثنا عشریوں سے یہ الگ ہے، اور فقہی حوالے سے بھی اس پہ ہم ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے۔ یہاں صرف ان کا نظریہ خروج یا ظالم حکمران کی معزولی کے لیے طاقت کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری نے اپنی اس کتاب کے اندر زیدیہ فرقے کا جو موقف پیش کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ ظالم حکمران کے خلاف خروج کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ تو صفحہ نمبر 70 جلد نمبر 1 میں ابو الحسن اشعری لکھتے ہیں کہ نیز ظالم ائمہ کے خلاف بغاوت اور خروج کو جائز ٹھہراتے تھے، یعنی یہ جو اپنا زیدیہ گروہ ہے یا زیدیہ فرقہ ہے ان کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کرنا یہ ان کے ہاں واجب تھا۔ اسی طرح آگے جا کر صفحہ نمبر 81 پر ہے کہ زیدیہ میں تمام کے تمام فرقے ائمہ جور کے خلاف تلوار اٹھانے، ازالہ ظلم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے حق میں ہیں۔ چونکہ ان کے ہاں بھی بہت سے زیدی فرقے بن گئے تھے تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام زیدیہ شیعہ جو ہے متفق ہے کہ ظالم ائمہ کے خلاف تلوار اٹھانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے اور حق کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان کا اجماعی مسئلہ ہے کہ فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ نماز صرف اس شخص کے اقتداء میں جائز سمجھتے ہیں جو فاسق نہ ہو۔ تو یہ ابو الحسن اشعری کی کتاب مسلمانوں کے عقائد و افکار سے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر رضا برزنجکار کی اسلامی مذاہب، اور یہ چھپی ہوئی ہے تعلیمات اسلامی پاکستان سے، اور یہ اہل تشیع کا ایک ادارہ ہے وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے اس کا یہ، اور یہ جو ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے ثقافت اسلامیہ سے چھپی ہوئی ہے مسلمانوں کے عقائد و افکار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسلامی مذاہب ہے اس کتاب کے مصنف نے بھی زیدیہ کے نقطۂ نظر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے ہاں ظالم ائمہ یا ظالم حکمرانوں کے خلاف تحریک چلانا یا ان کے خلاف خروج کرنا یہ کس قدر ضروری امر تھا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پہ ڈاکٹر رضا صاحب لکھتے ہیں کہ امام وہ ہے جس میں امامت کی یعنی زیدیہ کے نزدیک امام وہ ہے جس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں، اور ان میں سے ایک شرط ظالموں کے خلاف مسلح قیام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیدیہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین اور باقی ائمہ اہل بیت کی امامت کے قائل نہیں، کیونکہ انہوں نے ظالموں کے خلاف مسلح جہاد نہیں کیا، اور وہ ان کی بجائے حضرت زید بن علی، یحییٰ بن زید، محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ، اور ابراہیم بن عبداللہ اور شہید فخر جیسے مسلح قیام کرنے والے افراد کو اپنا امام مانتے ہیں۔
اسی طرح زیدیہ کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے جو بھی ظالموں کے خلاف مسلح جہاد کرے وہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی اور بنیادی شرط ان کے ہاں امام کے لیے، جو اہل تشیع کا تصور امامت اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ امام ظالم کے خلاف مسلح قیام کرے، مسلح جد و جہد کرے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 128 اور 129 پر رضا صاحب لکھتے ہیں، زیدیہ کے عقیدے کے مطابق پہلے 3 ائمہ حضرت علی و حسنین کریمین کی امامت کی رسول خدا نے تصریح فرمائی تھی۔ امام حسین کے بعد ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے ائمہ نے مسلح جہاد نہیں کیا، اس لیے زیدیہ امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک کے ائمہ کو وہ امام نہیں مانتے اور ان کی بجائے حضرت زید، یحییٰ بن زید، محمد بن عبداللہ اور دوسرے مسلح قیام کرنے والے کو امام مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے شیعہ امامیہ اور زیدیہ کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ زیدیہ امام کے لیے مسلح جہاد کو امامت کی شرط مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ذیلی فرقوں کے بھی مختلف تصورات کو جیسے الگ گروہوں میں بڑھ گئے، لیکن اس بنیادی موقف میں زیدیہ کے تمام فرقے ابو الحسن اشعری کے مطابق متفق ہے۔ تو یہ جو زیدیہ ہے شیعوں کا ایک فرقہ، ان کے ہاں تو یہ امام کے بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ ظالم کے خلاف قیام کرے اور مسلح جد و جہد کرے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو اثنا عشری شیعہ ہے ان کے ہاں امام زید کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر ہے، متضاد، بلکہ کہ ایک لحاظ سے تو بھائی اگر وہ امام جعفر امام تھے معصوم اور منصوص، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کی امامت سے نکل گئے تو پھر اس کے بعد تو وہ اس کا جو حکم ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر آپ امام کی بیعت سے یا امام کی اس امامت سے منحرف ہو جائے تو پھر آپ کا کیا مقام رہتا ہے۔ لیکن چونکہ امام زید اور شیعہ تاریخ میں ہم اگلی اس میں بات کریں گے، خروج کے حوالے سے جب ان کا نقطۂ نظر دیکھیں گے تو ان کی تاریخ میں چونکہ حضرت حسین کے بعد کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جنہوں نے اس طرح سے قیام کیا، تو اس لیے اب جو جدید جو لکھنے والے ہیں خاص طور پر اور قدیم ان کے ہاں بھی امام زید کی ثقافت، فقاہت، عدالت اور ان کی پرہیزگاری ان سب کے حوالے سے آراء موجود ہے، لیکن یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے قیام نہیں کیا، مسلح جد و جہد نہیں کیا ظلم کے خلاف۔ تو اس حوالے سے کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، اور اگر وہ اس پہ کامیاب ہو جاتے اور بنی امیہ کی حکومت کو وہ تختہ الٹ دیتے تو پھر انہوں نے اس حکمرانی کو خود نہیں رکھنا تھا بلکہ انہوں نے لا کے امام جعفر صادق کو دینا تھا، کیونکہ وہ امام جعفر کو ہی اس کے اہل سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک باقاعدہ ایک الگ فرقے کے طور پر موجود ہے۔ تو آج کی ویلوگ میں ہم نے صرف اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ باقی مسلم فرقوں میں سے 2-4 بڑوں کا، معتزلہ کا اور خوارج کا اور پھر زیدیہ کا بتایا کہ ان تینوں کے ہاں بھی مسلح جد و جہد کے ذریعے ظالم حکمران کو ہٹانا ضروری ہے، اور زیدیہ کے ہاں تو امام معصوم کے بنیادی شرائط میں سے یہ شرط ہے، اگر کوئی امام مسلح قیام نہ کرے ظلم کے خلاف یا ظالم حکمران کے خلاف تو اس کی پھر امامت بھی نہیں رہتی۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم اگلی ویلوگ میں اثنا عشری شیعوں کا موقف اس حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ ہماری گفتگو مسئلہ خروج سے متعلق چل رہی تھی، اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ اگر حاکم یا حکمران فسق کا ارتکاب کرے اور ظالم ہو اور جائر ہو جائے حاکم، تو اس حاکم یا حکمران کو عہدے سے معزول کرنا اور اس معزولی کے لیے آخری جو حربہ یا آخری جو ذریعہ ہے اس کا استعمال، یعنی مسلح خروج کرنا، مسلح جد و جہد کے ذریعے اس کو ہٹانا، اس حوالے سے مختلف مسلم مکاتب فکر کا کیا نقطۂ نظر ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ویلوگ میں ہم نے زیدیہ شیعہ، اسی طرح معتزلہ اور خوارج کا نقطۂ نظر بیان کیا تھا۔ آج ہم اس حوالے سے اہل تشیع کا نقطۂ نظر بیان کریں گے۔ دیکھیں، اثنا عشری شیعہ جو ہے ان کے ہاں 12ویں امام تک تو عصمت کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو امام خدا کی طرف سے مقرر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بھی ہو تو اس کی معزولی کی تو بات بحث بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ 12ویں امام کی غیبت کے بعد ان کے ہاں بھی اب مسئلہ اسی طرح کھڑا ہوا،
یا ان کا وہ اسی بالکل بھی نہیں اسی جگہ پر اہل تشیع بھی پہنچے جہاں پر حضور کی وفات کے بعد اہل سنت کا نقطہ نظر تھا کہ اب مسلمانوں کے اجتماعی معاملات یا امور کو چلانے کے لیے جو ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کا جو حکمران ہے اس میں وہ کون ہوگا، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور اگر وہ صفات اس کی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائیں، تو پھر اس کو کس طرح سے معزول کرنا ہے۔ تو 12ویں امام تک تو یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ منصوص اور معصوم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اہل تشیع کے ہاں ایسے ظالم حکمران جو مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر حکمرانی کے جو بنیادی شرائط ہے وہ مفقود ہو جائے اور حکمران جو ہے وہ ظالم اور فاسق ہو جائے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معزول کرنا چاہیے نہیں، اور معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنی چاہیے نہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ زیدیہ نے اثنا عشریہ شیعہ حضرت امام جعفر صادق سے علیحدگی اختیار ہی اس بنیاد پہ کی تھی کہ وہ مسلح خروج نہیں کر رہے تھے امویوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہت ساری روایات موجود ہے اہل تشیع کی کتابوں میں، جس کے اندر ظہور امام مہدی سے قبل ایسی تحریکوں کو طاغوت قرار دیا گیا ہے، اور ان تحریکوں کی یا اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی بہت زیادہ مذمت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ قدیم شیعہ فکر میں یہ جو خروج علی الحاکم ہے یہ اجماعی طور پر حرام تھا، ناجائز تھا، اور اس دور کو دور تقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام حسین کے بعد کسی امام نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر اہل تشیع، قدیم اہل تشیع فکر، میں قدیم بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں اس فکر میں بڑی بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بنیادی قدیم شیعہ فکر میں حکمران کے خلاف خروج جو ہے وہ ناجائز تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل تشیع کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کے مسئلے پر یا اس کو جائز قرار دے کر اس کو استعمال کر کے، اور اس میں پھر حضرت امام حسین کا جو یزید کے خلاف خروج تھا اس کو بنیاد بنا کر کس شخص نے سب سے پہلے اس پہ فتویٰ دیا۔ تو اس حوالے سے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے مدرسۃ الحدیث الامامیہ و نظریۃ الخروج علی السلطان، اور حکمت البخاتی صاحب اس کے لکھنے والے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شیعہ فکر کے اندر یہ بالکل خروج کی ممانعت تھی، یہاں تک کہ شیخ محمود حسین نائینی نے جو 1860 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ جب تحریک دستور یا تحریک مشروطہ چلائی گئی ایران میں، تو اس دور میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ، اور اس کتاب کے اندر یہ استنباط پیش کیا کہ خروج جو ہے وہ زمانہ غیبت میں بھی جائز ہے، اور پھر چونکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے، اس کے بعد پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نائینی صاحب نے ان نقصانات اور ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے تمام جگہوں سے اپنی یہ کتاب اٹھوا دی، لیکن اب یہ کتاب دوبارہ چھپی ہے مکمل بہت تفصیلی مقدمے کے ساتھ۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ تشیع کی فقہی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں امام حسین کے قیام کو بنیاد بنا کر خروج کو جائز کہا گیا۔ اسی طرح لبنان کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ شیخ محمد جمیل حمود العاملی، ان کا بھی یہ موقف ہے۔ یہ سوال ان سے کسی نے کیا تھا کہ ما حکم الخروج علی حکام الجور، جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کا کیا حکم ہے، یعنی اہل تشیع نقطۂ نظر سے۔ تو آیت اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ خروج تقیہ کے خلاف ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں شیعوں کے لیے زیادہ تکلیف اور مصائب کا امکان ہے، اور روایات میں خروج کی ممانعت آئی ہے، اور یہاں خروج کا مطلب ہے ریاست کے قیام کے لیے خروج کرنا۔ اس کے بعد جو کچھ عراق میں ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر آگے موصوف لکھتے ہیں کچھ آگے جا کر کہ ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کرنا جہاد ابتدائی کے مفہوم میں ہے، جو امام مہدی یا ان کے نائب خاص کی اجازت سے مشروط ہے، اس لیے اس وقت خروج ناجائز ہے۔ منع والی روایات تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا خیال تو یہ ہے، اور ہمارے ہاں جو شیعوں کی اثنا عشری شیعوں کی اکثریت جو ہے وہ عاملی صاحب
کو شاید اپنے لیے سند نہ مانے یا ان کی اس بات کو، بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اجماع تھا اور یہ بالکل منع ہے۔ روایات ان کے خیال میں جو منع والی روایت ہے، ظالم حکمران کے خلاف خروج کی ممانعت والی جو روایت ہے، وہ تواتر مانوی کے حد کو پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عراق کے اندر شیعوں کے اوپر بہت مظالم ڈائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک عام طور پر تصور ہے، ہمارے اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ صدام کو ظالم اور یزید اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہم شیعوں کے خلاف کارروائی کی۔ تو شاید بات اس طرح سے نہیں ہے۔ صدام تو ایک ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے، اور ڈکٹیٹر اپنی ناجائز اور غاصب جو اس پہ غصب کیا ہوا جو اس کے پاس اقتدار ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے گا، 11 سال جو آپ کے اوپر بندہ مسلط رہا اس نے کس طرح سے کیا، اور اب بھی جو جمہوری لبادے میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کس طرح کے کیسز بنوا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک آئین، قانون، عدلیہ اور کچھ نہ کچھ ادارے موجود ہے، ایک آئینی ایک ڈھانچہ موجود ہے جس کو جیسے وہ مجبور ہے۔ دیکھیں نا، ایک سیاستدان کے خلاف اس نے 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈلوا دیا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو جمہوری لبادے میں بیٹھا ہوا ایک حکمران ہے نا۔ صدام تو کمپلیٹ ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس کو جس شخص سے، جس فرقے سے، جس گروہ سے اقتدار کے خلاف اس کے لیے خطرہ محسوس ہو اس نے اس کو مارا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، اس نے جو بھی اس کے خلاف اٹھا اس نے اس کی جان لے لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عاملی صاحب یہ حوالہ یہاں دے رہے کہ عراق میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ یہاں پر اب وہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے سیاسی اسلام پر کہ کس طرح سے اہل تشیع کہ ہاں یہ انقلابی اور سیاسی اسلام کی تعبیر آئی اور کہاں سے آئی، کس طرح سے پہنچی، پھر اس کے بعد ان کے ہاں تحریکوں نے سر اٹھانا شروع کیا، لوگ اس کی طرف آئے اور پھر ایسے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خیر، تو یہ ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بات ہے کہ اہل تشیع کی قدیم فکر میں ظالم حکمران کے خلاف خروج کو حرام سمجھا جاتا تھا، یہ بات اتنی مسلمہ اور معروف تھی کہ یہ ان کے مخالفین کو بھی اس کا پتہ تھا۔ مثال کے طور پر ابو الحسن اشعری صاحب اپنی کتاب مسلمانوں کے عقائد و افکار جلد اول اور اس کے صفحہ نمبر 62 پہ لکھتے ہیں کہ روافض کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی خلیفہ کے خلاف خروج یا بغاوت باطل ہے اور تلوار اٹھانا غلط ہے، اگرچہ جان ہی جائے، جب تک امام ظاہر ہو کر اس کا حکم نہ دے۔ اسی طرح انہوں نے اشعری صاحب نے اپنی کتاب کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 210 پہ لکھا ہے کہ تلوار کب اٹھانا چاہیے، تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ معتزلہ، زیدیہ، خوارج اور بہت سے مرجیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم تلوار کے ذریعے باغیوں کو کچل سکتے ہیں اور حق قائم کر سکتے ہیں تو اس وقت تلوار اٹھانا واجب ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے ان گروہوں کو بتایا، ہم نے گزشتہ ویلاگ میں اس سے بات کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں روافض کا نظریہ یہ ہے کہ تلوار کا استعمال اس وقت تک جائز نہیں جب تک امام ظاہر ہو کر اس کا حکم نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ایک طرف سے ایک لحاظ سے تسلیم شدہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی۔ اچھا، اب جو جدید شیعہ فکر ہے اور خاص طور پر ہم جس کو ما بعد خمینی شیعہ فکر کہتے ہیں، ان کے ہاں پھر یہ بات بہت زیادہ بھرپور طریقے سے آئی ہے اور اس حوالے سے دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو بہت بڑے آیت اللہ اور مفسر اور ایک فلسفے پہ بھی ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کی تفسیر الکاشف بھی تفسیر بھی ہے، محمد جواد مغنیہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے الشیعہ والحاکمون۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 اور اس سے آگے انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ظالم حکمرانوں کو قبول کرنا یا ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور ظلم کو برداشت کرنا یہ تو اہل سنت کا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی حدیثیں پیش کی اہل سنت مساجد سے جس میں ممانعت ہے۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حق یا اس کی جو سعادت ہے وہ صرف شیعوں کے حق میں یہ سعادت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ ہے ان کا، ورنہ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب، اس سے بہت ابھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ما بعد خمینی فکر میں، اور جو آج کل جو غالب شیعوں کی جو فکر ہے وہ وہی ہے جو ایران
جیسے ایک جس کو لوگ اسلامی ریاست سمجھتے ہیں، وہ سرکاری ایک تشیع، تو یہ محمد آصف مہدی الآصفی صاحب کی کتاب ہے فقہ المقاومہ. تو اس کے صفحہ نمبر 148 پہ بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اہل تشیع کی ہاں جو ہے وہ حاکم کے خلاف جو خروج کرنا یہ بہت نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن شرط پھر انہوں نے وہی رکھی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو کامیابی کا ایک امکان نظر آئے. اچھا، اب اگر شیعہ قدیم فکر میں یہ ناجائز تھا اور اب جدید شیعہ فکر کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حضرت امام حسین کا جو قیام تھا اس کو قدیم شیعہ فکر میں کس طرح لیا گیا، اور اگر وہ موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ موجود ہے ایک ایسے واقعے کے طور پر جس کو جھٹلانا ممکن نہیں، تو پھر اس کے باوجود ان کے ہاں اس کو کیوں ناجائز قرار دے دیا گیا. اور اب جو جدید شیعہ فکر ہے اس کے اندر کس طرح سے خروج علی الحاکم کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کس طرح سے حضرت امام حسین کے قیام کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ہم اس پہ پھر آگے بات کریں گے. سلام اور آداب. ہم مسئلہ خروج پہ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ایک مسلمان حاکم یا حکمران فسق کا مرتکب ہو جائے اور بنیادی جو شرائط میں سے ایک شرط عدالت کی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، تو اس حکمران کو معزول کرنے کے لیے خروج کرنا، نکلنا، اور پھر مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو تختے سے اتارنا، اس حوالے سے مختلف مسلم مکاتب فکر کا کیا نقطۂ نظر ہے. تو ہم نے اس پہ کوشش کی آپ کو اختصار کے ساتھ اہل سنت کا، پھر زیدیہ کا، پھر خوارج کا، معتزلہ کا موقف آپ کو بتانے کی، اور گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اثنا عشری شیعوں کا اس حوالے سے نقطہ نظر آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں اس حوالے سے جو بات معلوم شدہ ہے وہ یہ کہ قدیم شیعہ فکر میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اب اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اس سے بہت کام بھی ہو رہا ہے. آج ہم ایک اور اس حوالے سے آخری ویلاگ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو آزاد خیال مسلم مفکرین ہے ان کا کیا موقف ہے. آزاد خیال سے مراد وہ مسلم مفکرین ہے جو اپنے آپ کو بھی موجودہ فقہی اور اعتقادی مسالک میں سے کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک نہیں سمجھتے، اور نہ ہی موجود جو مسالک ہے ان میں سے کوئی مسلک ایسی شخصیت کو مکمل طور پر اپنا نمائندہ بنانے کے لیے تیار ہے. مثال کے طور پر ان میں سے اگر ہم بطور مثال کوئی نام لینا چاہیں تو وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم ہے. ان کو ویسے تو اہل سنت سے ہی ان کا تعلق تھا، لیکن کیا وہ معروف معنوں میں اہل سنت سے مسلک کا کوئی نمائندہ ہے، یا کیا اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر ان کو اپنا ایک نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ تو یہ بات بہرحال قابل غور ہے اور اس کے اوپر کئی آراء موجود ہے. تو اسی طرح سید قطب کو لے لیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کچھ ایسے آزاد خیال مسلم مفکرین ہیں جو جن کے نام پہ باقاعدہ مسالک وجود میں آئے. تو ان میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے میں نے آج کے ویلاگ کے لیے مولانا مودودی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ظالم حکمران کے خلاف مسلح جدوجہد کر کے اس کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے مولانا مودودی کا کیا موقف ہے. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک بہت معروف نام ہے، چاہے وہ عرب دنیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ مغرب ہو، ہر جگہ جہاں پر بھی اسلامی نقطہ نظر پر یا اسلامی فکر پر بات ہوگی یا ہوتی ہے، وہاں مولانا مودودی صاحب بطور حوالہ ان کو پیش کیا جاتا ہے. مولانا مودودی صاحب ہی کے فکر سے متاثر ہو کر سید قطب نے اس انقلابی اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے. اسی طرح عرب دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، یہاں تک کہ ایرانی انقلاب کے جو بانی ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی مرحوم،
ان کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے، اور ہم نے اپنی کتاب میں اس پہ تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی اس مولانا مودودی ہی کے فکر سے متاثر تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو انقلابی اسلام کا جو تصور ابھرا ہے مسلمانوں میں، اور بطور نظام، اور یہ کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، پورا سسٹم دیتا ہے، پورے ایک نظام مملکت کا نام ہے، اور یہ جو سیاسی تعبیر مذہب کی پوری ہے، اس کا جو بانی ہے اس فکر کا، اس کو مولانا مودودی صاحب ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک انقلابی اسلام کے مدعی بن جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو ساری چیزوں کو اسی عینک سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مسئلہ خروج سے متعلق بھی مولانا مودودی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ ظالم حکمرانوں کو مسلح جدوجہد کے ذریعے ان کو فارغ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ خروج پر جو ہے بہت مفصل گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر خلافت و ملوکیت میں اس پہ تفصیلی بات ہے، رسائل و مسائل حصہ پنجم میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہے، استفسارات جلد نمبر 1، تفہیمات جلد نمبر 3، یہ ان کی مختلف کتابیں ہیں۔ اسی طرح تفہیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کی جلد نمبر 5، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں، ان سب جگہوں پر مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ خروج پر تفصیلی بات کی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت ظالم اور فاسق ہے اور کچھ لوگ انصاف پر مبنی حکومت قائم کرنے کی غرض سے خروج کرے تو ان کا یہ عمل بالکل درست ہوگا، اور پھر یہ جو اہل سنت کی طرف منسوب ہے، اور امام نووی جو مسلم شریف کے شاری ہے، انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا، اور ہم نے اس سے بات بھی کر لی ہے اہل سنت کا جب موقع ہم نے پیش کیا تھا، تو ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی اہل سنت کے ہاں اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ خروج جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، انہوں نے یہ جو دعویٰ کا اجماع کیا۔ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں۔ فقہائے اسلام کا ایک بہت بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں، خروج کرنے والوں کو صرف اسی صورت میں باغی قرار دیتے ہیں جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں۔ یہ اہل تشیع کے ہاں جب لفظ امام عادل استعمال ہوتا ہے یا امام کا لفظ تو اس کا ایک بالکل متعین مفہوم ہے۔ اہل سنت کے ہاں چونکہ یا باقی مسلمانوں کے ہاں چونکہ ایک معصوم اور منصوص امام کا کنسیپٹ نہیں، تو یہاں پر عادل امام سے مراد کوئی بھی حکمران جو عادل ہو۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ خروج کرنے والوں کو صرف اسی صورت میں باغی قرار دیتے ہیں جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں۔ ظالم و فاسق عمراء کے خلاف صلحاء کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مصداق نہیں ٹھہراتے۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالت میں واجب سمجھتے تھے، یعنی امام ابو حنیفہ، یعنی وہ نہ صرف اس کو جائز سمجھتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے اگر حالات سازگار ہوں، مفسدہ کا خوف نہ ہو، فساد انارکی اور زیادہ نقصان اور ناکامی کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ پھر مولانا مودودی صاحب نے ایک سائل کے جواب میں ایک بہت ان کا مکالمہ ہے تفصیلی رسائل و مسائل میں، اس کے اندر بھی انہوں نے فقہ حنفی کی بڑی کتابوں سے حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا وہی موقف ہے جو دیگر فقہاء اہل سنت کا ہے، اور یعنی ایک معترض نے یا ایک اعتراض کرنے والے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی امام ابو حنیفہ تو اسی موقف کے قائل ہے جس کے باقی فقہاء قائل تھے۔ تو اس کا جواب مولانا صاحب نے جو دیا ہے اس کے مطابق امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت میں امام ابو حنیفہ کا موقف مولانا مودودی صاحب ان الفاظ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مولانا صاحب خلافت و ملوکیت میں، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، بشرطے کہ کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو، ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جا سکتا ہو اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کی اس موقف کو مولانا مودودی صاحب نے پرزور انداز سے پیش کیا ہے، اور ان سب سے مولانا مودودی صاحب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کوشش یہی ہے کہ ظالم
اور ظلم پر مبنی حکومتوں کو ختم کرنا اور اس کے لیے خروج کرنا اور اس کے لیے مسلح جد و جہد کرنا، یہ بالکل دین کا تقاضا ہے۔ اسی طرح مودودی صاحب کا یہ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستشرقین جو ہے وہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص حکمران بن جائے تو پھر اس کو ہٹانے کا تو اس میں کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، وہ تو مرتے دم تک اسی پہ رہے گا۔ تو مولانا مودودی صاحب کا خیال ہے کہ اس کا جواب صرف اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم امام ابو حنیفہ کے موقف کو درست تسلیم کریں۔ رسائل و مسائل مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ 1957 نے لاہور میں منعقد ہونے والے مجلس مذاکرہ میں ایک مستشرقہ نے یہی اعتراض کیا تھا۔ تو مودودی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب مسلک ابی حنیفہ کو پیش کرنے کے سوا نہ تھا۔ اب اگر یہ بھی غلط ہو تو پھر اس اعتراض کا کوئی جواب ہمیں آپ بتائیں۔ تو یہ مولانا مودودی صاحب کا موقف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کئی جگہوں پر اس پہ بحث کی ہے۔ آخر نتیجہ یہی ہے کہ اگر کامیابی کا امکان ہے اور فساد اور انارکی اور بہت زیادہ خون خرابے کا ڈر نہیں اور ناکامی کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے، تو پھر ظالم اور فاسق حکمرانوں کو معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنا دین کے لحاظ سے، ان کے فہم اسلام کے حوالے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو خروج تھا یزید کے خلاف، جو ان کا قیام تھا، وہ کیا معروف معنوں میں جس کو ہم مسئلہ خروج کہہ رہے ہیں اور جس پہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ کیا اس کو خروج یا کا اطلاق اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے یزید کی حکومت کو تختہ الٹنے کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ ہی اختیار کیا تھا؟ اور پھر کیا امام حسین کا یہ عمل باقی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ باقی امت بھی ان کے اس اسوے کو سامنے رکھ کر اسی طرح ظالم، بدکردار، فاسق حاکم یا حکمران کے خلاف بغاوت کا یا خروج کا اعلان کرے یا اس کو ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلائے؟ کیا یہ ہے؟ اور اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل تشیع کا کیا موقف ہے، اور مولانا مودودی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یزید کی شخصیت سے تھوڑا سا واقف ہو یا ہمیں اس کے حوالے سے ایک واقفیت ہونی چاہیے تاکہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی جس کی وجہ سے امام حسین کو یہ کام کرنا پڑا۔ یہ امام حسین نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے تسلیم نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جانوں کو بھی قربان کر دیا، اس کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اس حوالے سے ہم یزید پہ بات کریں گے۔ ویسے تو دوستوں کا یہ خیال ہوگا کہ اس پہ کیا ضرورت ہے، تو تسلیم شدہ بات ہے کہ وہ فاسق تھا، ظالم تھا، بدکردار تھا، یہاں تک کہ ان کی تکفیر بھی کی گئی ہوئی ہے، تو پھر مزید اس کی شخصیت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح سے کوئی بات کی جائے۔ لیکن بہرحال اس پہ 3 نقطہ نظر ہے یزید کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ 1 یا 2 ویلاگ میں اس پہ بات کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے امام حسین کے اقدام پر، اور پھر اسی کی روشنی میں ہم یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت کے قدیم اور جدید فکر میں، اہل تشیع کے قدیم اور جدید فکر میں امام حسین کے اس اقدام کو کس طرح سے لیا گیا ہے، اور پھر ہم 1-2 ویلاگ اس پہ کریں گے کہ محض یعنی کہ اس خروج اور ظالم حکمران کے خلاف خروج کے علاوہ آپ نے بس اسلام کو بطور نظام غالب کرنا ہے، اور یہ چونکہ ان سب کا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے امام حسین کی سیرت اور ان کے اس خاص عمل سے جو لوگ رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو استدلال کی بنیاد بناتے ہیں۔ ان موضوعات پہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔